آذان کے بعد کی دعائیں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو تم مؤذن کو جواب دو، یعنی آذان کا جواب دینا لازم ہے، اور جب آذان ختم ہو جائے تو مجھ پر درود بھیجو، پس تحقیق جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے. تو آذان کے فوراً بعد کیا کام کرنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے. کتنی دفعہ؟ 1 دفعہ. کیسے؟ نماز والا. میں 1 دفعہ پڑھ دیتی ہوں درست تلفظ کے ساتھ، غور سے سن لیجئے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہی رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر جیسے رحمت بھیجی تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے. یا الہی برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر جیسے برکت بھیجی تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آذان کا جواب دے اور پھر آذان ختم ہونے پر یہ دعا پڑھے اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. کیا ہے دعا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اس پوری پکار یعنی آذان کے اور قیامت تک قائم رہنے والی نماز کی رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور انہیں مقام محمود میں پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. وسیلہ کیا چیز ہے؟ وسیلہ کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تحقیق وسیلہ بہشت میں ایک درجہ ہے، یعنی ایک مقام ہے جو صرف ایک بندے کے لائق ہے، یعنی ایک خاص اسپیشل جگہ ہے جس میں صرف ایک ہی شخص جا سکتا ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں. پس جس نے آذان کی دعا پڑھ کر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگا اس کے لیے میری یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ وسیلہ بہشت کے ایک بلند و بالا درجے کا نام ہے. دعائے آذان میں اضافہ. مسنون دعائے آذان میں بعض لوگوں نے چند الفاظ بڑھا رکھے ہیں اور وہ الفاظ مروجہ کتب نماز میں بھی موجود ہیں. دعائے مسنونہ کے جملہ والفضیلہ کے بعد والدرجۃ الرفیعہ کی زیادتی کرتے ہیں اور آگے وعدتہ ہو کہ خالص دودھ میں ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ کا پانی ملا رکھا ہے. اور پھر اخیر میں مسنون دعا کے اندر یا ارحم الراحمین کی آمیزش ہے. افسوس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا میں یہ خامی رہ گئی تھی جو بعد کے لوگوں نے اپنے اضافے سے پوری کی. مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک میں کمی یا زیادتی کرنے کے تصور سے کانپ اٹھنا چاہیے، یعنی ہمارا کوئی مقام نہیں کہ ہم اپنی طرف سے اضافے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو باوضو ہو کر سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے ایک دعا بتائی. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنائی تو بنبی کا کی جگہ برسول کا یعنی نبی کی جگہ رسول کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بتائے ہوئے لفظ نبی کو رسول سے مت بدلو بلکہ بنبی کا ہی کہو، یعنی حتیٰ کہ دعاؤں میں بھی آپ نے الفاظ کو بدلنے کی اجازت نہیں دی الا یہ کہ آپ نے خود ہی 2 مختلف طریقوں سے ایک چیز بتائی ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مؤذن کی اذان سن کر یہ دعا پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. دعا یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا.
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ اذان و اقامت کے کچھ اور مسائل۔ ہر نماز کے وقت اذان دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے، یعنی تم ہی میں سے کوئی ایک اذان کہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تم ہی میں سے یعنی مسلمانوں میں سے کوئی ایک اذان دے، یعنی جو لوگ وہاں اس خاص جگہ پر موجود ہوں انہی میں سے کسی کو اذان دینی چاہیے۔ لہذا ٹیلی ویژن کی اذان یا پھر ٹیپ ریکارڈر پہ اذان یا گھڑیوں میں اذان، وہ ایک یاد دہانی تو ہے، لیکن اصل مقصد یا اصل فائدہ اس سے نہیں حاصل ہو سکتا۔ اس لیے یہ سوچنا کہ کہیں صرف ٹیپ ریکارڈر چلا کے اذان دے دی جائے تو وہ اصل اذان کے برابر ہوگی، اصل اذان برابر نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ انسان کچھ تو سنے، خصوصاً ایسی جگہیں، ایسے ملک جہاں بالکل بھی اذان نہیں ہوتی، اور اگر آپ وہاں مہینوں مسجد نہیں جاتے، جیسے خواتین کو روکا بھی جاتا ہے مسجد جانے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اتنی بڑی خیر سے محروم ہی گزرتی چلی گئی۔ تو اس لیے ضروری ہے کیا کہ انسان پھر کوئی آلٹرنیٹ تلاش کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مذکور ہے کہ وہ اذان کہتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، اذان کہتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، کیونکہ بلند آواز سے پکارنا ہوتا تھا نا۔ حی علی الصلاح کہتے وقت منہ دائیں طرف پھیریں اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف، لیکن سینہ نہیں، صرف گردن موڑنا ہوتی، یعنی یہ نہیں کہ آپ پورے کے پورے خود بھی ادھر مڑ جائیں، نہیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قوم کا امام مقرر کیا اور فرمایا، واتخذ مؤذنا لا یأخذ علی آذانہ اجرا، کہ مؤذن وہ مقرر کر جو اپنی آذان پر مزدوری نہ لے، یعنی اللہ کا نام بلند کرنے پر اجرت نہ لے۔ مؤذن وہ مقرر کرنا چاہیے جو بلند آواز والا ہو۔ حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، بلال کو آذان سکھاؤ کیونکہ وہ تم سے بلند آواز ہے۔ یعنی ہر کام یا ڈیوٹی اسی شخص کے سپرد کی جانی چاہیے جو اس کا اہل ہو، اس میں ڈسکریمنیشن کی بات نہیں، اور ہر کام ایک ہی شخص نہیں کر سکتا۔ اللہ نے مختلف لوگ مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہی اس لیے کیے ہیں کہ وہ مل جل کر دنیا کا نظام چلائیں، چاہے وہ دین سے متعلق کوئی چیز ہو یا دنیا سے متعلق۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مسجد کے قریب تمام گھروں سے میرا مکان اونچا تھا، یعنی ہائٹ زیادہ تھی، اور حضرت بلال اس مکان پر چڑھ کر فجر کی اذان دیتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اذان بلند جگہ سے دینی چاہیے، کیونکہ اس سے آواز زیادہ پھیلتی۔ جب انسان کسی کمرے کے اندر یا مکانوں کے بیچ میں کھڑا کر دیتا تو دیواریں اور باقی چیزیں جو ہیں وہ آواز کو پھیلنے سے روک دیتی ہیں، اور اس طرح وہ اصل مقصد پورا نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا، جیسے مؤذن کہتا ہے تو بھی اسی طرح جواب دے، پھر جب تو جواب سے فارغ ہو جائے تو دعا مانگ، تو دیا جائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اذان کا جواب دینے کے بعد دعا قبول ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور تکبیر کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتا، یعنی وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اتنے خوبصورت موقع کو محض اپنی غفلت کی وجہ سے گنوا دیتے ہیں، بلکہ ایسے مواقع کا تو انتظار رہنا چاہیے کہ اچھا اذان ہوئی یا نہیں، اور کان بھی ادھر لگائے رکھنے چاہیے تاکہ ایسا موقع اور ایسا وقت ہاتھ آئے جس سے ہم اللہ سے مانگ سکیں، اور اس طرح مانگیں کہ دعا قبول بھی ہو جائے۔ بیماریوں اور وبا کے موقع پر لوگ گھر گھر اذانیں دیتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں، کیونکہ اس سلسلے میں پیش کی جانے والی تمام روایات ضعیف ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ میں کئی دفعہ بہت مشکل حالات آئے، آپ کو جنگ احزاب کا موقع بھی یاد ہوگا کہ جب مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا تھا، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اتنا شدید خوف و ہراس تھا اور اتنی شدید آزمائش تھی
کہ بس یوں لگتا تھا کہ اب ختم ہی ہو کے رہ جائے گا سب سلسلہ. لیکن ایسے موقع پر بھی مدافعت کے لیے کوئی اذانیں نہیں دی گئی تھی گھر گھر میں یا چھتوں پہ چڑھ کے. الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ سوائے اذان فجر کے کسی اور اذان میں نہیں کہنے چاہیے. اقامت اذان کے فوراً بعد نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ادھر سے اذان اور دوسری طرف اقامت شروع ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور تکبیر کے درمیان نفل نماز کا وقفہ ہوتا ہے. یہ نماز کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ اس وقت ادا کی جاتی ہیں. صبح صادق سے کچھ دیر پہلے والی اذان جائز ہے، یعنی تہجد کی اذان جس کو بولتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے، کیونکہ وہ رات کو اذان دیتے ہیں تاکہ تہجد پڑھنے والا لوٹ آئے، یعنی تہجد سے فارغ ہو جائے اور سونے والا نماز فجر کے لیے خبردار ہو جائے. اور عموماً لوگ حضرت بلال کی اذان کے ساتھ اٹھتے تھے اور پھر دوسری اذان کے ساتھ فجر پڑھتے تھے اور اس بیچ کے عرصے میں سحری کھاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی، یعنی جب تکبیر ہو جائے صفیں بننے لگے تو پھر نفل سنت وغیرہ کچھ نہیں، اسے ختم کر دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی. آپ نے اذان ایک مرتبہ